السلام علیکم۔ کیا فطرت اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیسکلی فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت وہ بیسک انٹرنل کوڈنگ ہوتی ہے جس کے اکارڈنگلی کوئی چیز ریئیکٹ کرتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کا کوئی عمل جو ہے وہ کس انداز سے طے پاتا ہے بنیادی طور پر بغیر خارجی عناصر کو قبول کیے، یعنی ایکسٹرنل ایلیمنٹس کو قبول کیے بغیر، ان کو اخذ کیے بغیر جو انٹرنل طریقے سے کوڈنگ ہو چکی ہے انسان کی، کسی بھی چیز کی، کسی پروسیس کی، ریلیجن کی یا کسی اور عمل کی، یا اس کو کس طرح کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ہے بیسکلی نیچر۔ اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ صرف انٹرنل پاور ہے جس کے اکارڈنگلی آپ چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ بیسک اینگل ہوتا ہے جس کے مطابق آپ چیزوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ فطرت ہر چیز کے اندر موجود ہے، اس کے لیے بڑا مناسب سا ترجمہ کیا گیا ہے انگریزی میں نیچر کا۔ یہ بات درست ہے کہ فطرت ہر ایک میں موجود ہے، ہر ایک فطرت کے اصولوں کو مانتا ہے، لیکن کیا اسلام فطری ہے یا نہیں؟ نیچر جو ہوتی ہے یہ کسی کلچر کے تابع نہیں ہوتی، کسی کسٹم کے پیچھے نہیں چلتی، کسی شخص نے کیا کہا، اس کی کیا رائے ہے، اس کی کیا اوپینین ہے، یہ میٹر نہیں کرتی۔ یہ ایک ایٹرنل کوڈنگ ہوتی ہے جو سب میں موجود ہوتی ہے اور ایک ہی طریقے سے کام کرتی ہے، اور اس میں ڈفرنس نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کی فطرت ایک ہی طریقے سے کام کرے گی۔ برائی کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے انسانوں کے اندر وہ ایک ہی طرح کا ہے، وہ ڈفرنٹ نہیں ہو سکتا، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اچھائی کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ہی رہے گا، اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ گویا اچھائی اور برائی کا زاویہ، اس کا اینگل مقرر کرنے کا جو پیمانہ ہے، جو میجرمنٹل ٹول ہے، وہ انسان کے اندر ہے۔ فطرت کے اصولوں میں دو بڑے اور اہم اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، خیر اور شر کے، یعنی گڈ اور ایول۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر مذہب اچھائی برائی متعین کر رہا ہے فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر کانفلکٹ کیوں ہے؟ ایک مذہب کہتا ہے کہ گائے حلال ہے، دوسرا مذہب اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ کانفلکٹ کیوں کریٹ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فطری ہے، کوئی فطری نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریلیجن کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے، اس کا استعمال کر کے ہر چیز کو ڈیفرنٹ اینگل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایک پرسپیکٹیو کی بات ہوتی ہے تو پرسپیکٹیو کو لوگ پورٹری کر سکتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، لیکن بات وہی ہے کہ کون سا مذہب فطری ہے۔ ہم انسانوں نے جب غور کرنا شروع کیا تو خیر اور شر دو بیسک رول ہمارے سامنے آئے جو فطرت ہی کے بتائے گئے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کریٹ نہیں کیے، بلکہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ موجود ہے، اس کو طے کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اسے جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ایک ہی طرح کا فیل آتا ہے سب کو۔ اسی لیے خیر اور شر ہمارے اندر اس کو سمجھنے کا پیمانہ موجود ہے۔ خیر اور شر کے بارے میں، یعنی گڈ اور ایول کے بارے میں بنیادی بات یاد رکھیں کہ کوئی کلچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، کوئی قبیلہ، کوئی شخص، کوئی قانون، کوئی ملک یہ طے نہیں کر سکتا کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ یہ اصول فطری ہوتے ہیں، انسان کے باطن سے، اس کے اندر سے، اس کے انٹرنل جو پاورز ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بیسکلی کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ جتنی بھی چیزیں اسلام حرام کرتا ہے وہ ساری کی ساری پہلے بھی حرام کردہ تھیں، کچھ چیزیں اسلام نے نئے طریقے سے حرام کی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں پہلے بھی ممنوع تھیں اور بری سمجھی جاتی تھیں۔ اس طرح قتل کرنا ہر انسانی دور میں اس کو برا سمجھا جاتا رہا، وجہ کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کسی کی جان لے لینا یہ عین غیر فطری عمل ہے۔ اسی طرح شراب پی لینا، ایسا عمل کر دینا جس سے آپ کی عقل ڈیمیج ہو جائے، شراب کے زمرے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری حرام، کیونکہ فطرت کے خلاف ہیں۔ بیسکلی انسان کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ اس کا مائنڈ ہے۔ مائنڈ اپنی ایگزسٹنس کے لیے چیزوں کو طے کرتا ہے، انسان کو ہمیشہ اسی طریقے سے انسٹرکٹ کرتا ہے جس طریقے سے وہ کمفرٹیبل ہو سکے، یعنی دماغ۔ ہماری کانشیسنس اور ہمارا سب کانشیسنس، یہ دونوں چیزیں اسی رول کے مطابق تخلیق پائی ہیں یا بنی ہیں کہ جس کے مطابق ہمارا دماغ زندہ رہ سکے۔ آپ دوسرے کو قتل اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو وہ برا لگتا ہے،
آپ اسے اس لیے نہیں قتل کرتے کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دے۔ دماغ اپنی ایگزسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے بارے میں آپ کو ایک اخلاقی اصول بتا دیتا ہے جسے ایتھکس کہتے ہیں۔ اس لیے دماغ شراب کو ناپسند کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈیمیج ہو، وہ ہمیشہ الرٹ رہنا چاہتا ہے۔ یا جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اس لیے پیتے ہیں کہ دماغ ایک خاص نشے پر لگ جاتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے۔ جس چیز میں آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ کمفرٹیبل ہوگا، وہ چیز آپ کا دماغ آپ کو لازماً کہنے کو کہے گا۔ لیکن یہ فطری نہیں ہے۔ دماغ کو خود سے کچھ اینگلز دیے جا سکتے ہیں، اس کی پروگرامنگ کی جا سکتی ہے، اسے تخلیق کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر نئے نئے تھاٹس ڈالے جا سکتے ہیں، برین واش کیا جا سکتا ہے۔ تو مائنڈ طے نہیں کرے گا کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ تو گویا اس سارے فلسفے سے ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام بیسکلی فطری مذہب ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنے کے پیچھے ایک لاجک بھی فراہم کرتا ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ جو ہماری ایٹرنل کوڈنگ ہے، یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر ایک کے آگے سجدہ نہ کرتے پھر کہ خدا کا تصور بھی ہمارے اندر موجود تھا۔ یقیناً انسانوں کے باطن میں ہی خدا کی عبادت کا اور اس کی وحدانیت کا تصور موجود ہے۔ انسان خود جب سوچتا ہے، گہرا غور کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سورج جتنا مرضی چمکیلا ہے، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ چاند جتنا مرضی خوبصورت ہے، میں اس کے آگے اپنا سر نہیں رکھوں گا۔ کوئی جانور، کوئی بڑی سے بڑی چیز جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی بہتر ہو، جتنی مرضی خوفناک ہو، اس سے ڈر کر یا اس کے حسن سے منعوب ہو کر اس کے آگے جھکنا عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ میری ایٹرنل کوڈنگ کے اگینسٹ ہے۔ وہ بھی آبجیکٹ ہے، میں بھی آبجیکٹ ہوں، تو آبجیکٹ کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسے خدا کی عبادت کرنا ہمارے اندر فطری ہے جس کی مثال نہ دی جا سکے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا تو فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر مذاہب پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے اگر وہ فطری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی شور دماغوں کے اندر برپا ہے جو شور ہمیں اپنی آواز سننے نہیں دیتا۔ وہ دماغ کا شور ہے، یہ خود ساختہ ریلیجیس تعبیریں ہیں جو اب تک ہمیں حقائق سے ہٹائے ہوئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ رسموں کے پیچھے، روایتوں کے پیچھے اور کسٹمز اور کلچرز کو مانتے پھریں، خدا کے ذات کسی کلچر میں بند ہونے والی نہیں ہے۔ مذہب کلچرل ہو سکتا ہے، آپ کی روایتیں مین میڈ ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کا وجود مین میڈ نہیں ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اسلام فطری مذہب ہے۔